نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بنیادی طور پر یہ وہ سوالات ہیں جو ہم سب کے ذہنوں میں کلبلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اطمینان بخش جواب نہیں ملتا۔ اور وہ سوالات یہ ہیں کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے، اگر سب کچھ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اگر اللہ کے ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اور اگر اعمال کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو پھر ہم ذمہ دار کیوں ہیں اپنے اعمال کے؟ کیا ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں جو پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ کیا ہم اس سے ہٹ کر عمل کر سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے؟ اگر نہیں، پھر تو ہم ایکٹر ہوئے نا، ڈائریکٹر تو کوئی اور ہے۔ جب قسمتوں کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے تو پھر ہم جنت دوزخ میں کیوں جائیں؟ نعوذ باللہ یہ ظلم یا ناانصافی نہیں ہے؟ آخر کیوں؟ اس مسئلے کو بنیادی طور پر قضاء و قدر کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ آئیں ذرا تھوڑا سا اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک منٹ کے لیے آیات اور احادیث جس میں یہ ٹاپک ڈسکس ہے تو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں، اور ہم پہلے ذرا اپنی ریئلٹی کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایکشنز میں آزاد ہیں کہ نہیں ہیں، ہماری ریئلٹی کیا ہے، ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ اعمال ہماری مرضی سے ہوتے ہیں اور کچھ اعمال میں ہماری مرضی نہیں ہوتی۔ جو مرضی سے ہوتے ہیں اس کی مثال کے طور پہ میں کیا کھاؤں، میں کیا پہنوں، میں کیا پیوں، کہاں شادی کروں، کہاں کاروبار کروں، امتحان کی کتنی تیاری کروں، کون سا کورس آپٹ کروں، بے شمار ایکشن ہم روٹین میں جو بے شمار سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی کنٹرول محسوس نہیں ہوتا، ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم جو ہے مجبور ہیں اور کوئی ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے، یا ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، یا ہم کوئی ڈگڈگی پر ناچنے والے سدائے ہوئے بندر ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، وی فیل وی آر ان کنٹرول، یہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے۔ ان کنٹراسٹ کچھ ایکشن ہے جہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کہاں پیدا ہوں گا، میرا قد کاٹ، میرا ڈیل ڈول، آنکھوں کا رنگ، علاقہ، میری مرضی نہیں ہے۔ میری جبلتیں کیا خواہشات میرے اندر پیدا کرتی ہیں، میرا کنٹرول نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ میری موت کا وقت کیا ہوگا مجھے نہیں پتا۔ میں امتحان کی تیاری کروں، ٹھیک ہے، میرے اختیار میں ہے۔ رزلٹ کیا آئے گا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں محنت کرتا ہوں، میرے اختیار میں ہے۔ کاروبار کامیاب ہوگا مجھے نہیں پتا اس کا۔ میرا رزق کتنا ہوگا، میرے اوپر آنے والے مسائل، اور پھر ہم بہت سے ایکشن اپنی مرضی سے ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم سے ہو جاتے ہیں، بعضوں کا قتل ہو جاتا ہے ہم سے، ہماری کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو ان اعمال کو جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں، یہ وہ دائرہ ہے جو ہمیں ڈومینیٹ کرتا ہے، ہمارے اختیار سے باہر ہے، انہیں ہم قضا کہتے ہیں۔ قیامت کے دن ہم سے ان کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی، سوائے اس بات کے کہ جو اچھی چیز ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ہوئی ہے، جو ہمارے اختیار سے باہر تھی، تو ہم نے شکر ادا کیا کہ نہیں۔ اگر وہ چیز بری لگی، ہمیں بظاہر بری لگی، تو ہم نے اس پہ صبر کیا کہ نہیں۔ اس سے بڑھ کے ہماری کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی اس کے بارے میں۔ یہ تو ہے ذرا ریئلٹی کا انالیسس۔ اب یہ باتیں جو ہم ریئلٹی میں دیکھتے ہیں، یہ ان آیات اور احادیث سے ہم کیسے ریکنسائل کریں جو بیان فرماتی ہیں کہ تمام انسانوں کے تمام اعمال سے اللہ پہلے سے واقف ہے، اللہ نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے قلم لکھ چکے ہیں، سیاہی خشک ہو چکی ہے، اور بنیادی طور پر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، دعا سے بھی نہیں۔ اور یہ قطعی معاملہ ہے، اسلام کے اندر یہ قطعی معاملہ ہے۔ ان آیات و احادیث درجنوں میں ہیں، کوئی دو مفہوم نہیں ہے، قطعی ثبوت ہے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اور ایک حدیث میں ہے اللہ نے ہمیں بھی تخلیق کیا، قرآن میں ہے اللہ نے ہمیں بھی تخلیق کیا اور ہمارے اعمال کو بھی۔ تو میں اگر کہوں کہ ایکسکیوز می، اگر اللہ نے ہمیں بھی تخلیق کیا ہے، ہمارے اعمال کو بھی تخلیق کیا ہے، تو ہم قصوروار کیوں ہیں؟ ہم کیوں قصوروار ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو میں نے سٹارٹ میں بھی رکھا آپ کے سامنے۔ پھر آپ کو میں نے ریئلٹی آپ کے سامنے رکھی کہ ریئلٹی میں ہم کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، کچھ کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب ان آیات حدیث کو کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو نہ سپلٹ کرتے ہیں، نمبر 1، ایک تو ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ بنیادی طور پر اللہ کی طاقت کا بیان ہے۔ ہم اللہ کو نعوذ باللہ کوئی بیٹ کر کے، نعوذ باللہ کوئی شکست دے کے گناہ نہیں کرتے، بلکہ یہ اللہ کی اجازت سے کرتے ہیں، تبھی ہم کرتے ہیں۔ وگرنہ یہ درست ہے کہ اللہ چاہے تو اس وقت ہم پر فالش کا اٹیک لے اور ہم نہ کر سکیں عمل، لیکن اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے۔
تو یہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ایک بات ہے اور اللہ ہم سے کروا رہا ہے دوسری بات ہے۔ اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے حرام کی بھی، اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے اور ہمیں حرام کی اجازت دی ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے تو یہ اللہ کروا رہا ہے ہم سے، نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو اللہ ہمیں مجبور نہیں کرتا۔ اچھا، اب جو دوسری ایک آیت ہے کہ اعمال کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یس دس از ٹرو، دنیا کا ہر ایکشن اللہ نے کریٹ کیا ہوا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تلوار سازی کھانا پینا، ہم صرف وہی ایکشنز کر سکتے ہیں جو اللہ نے کریٹ کیے ہیں۔ جو ایکشن اللہ نے کریٹ نہیں کیا، وہ ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم الیکٹرو میگنیٹک ویوز میں تبدیل ہو کے کہیں اور نہیں جا سکتے، اللہ نے ہمارے لیے کریٹ نہیں کیا ہوا، تب وہ نہیں کر سکتے۔ بے شمار عمل میں اڑ نہیں سکتا، اللہ نے میرے لیے کریٹ نہیں کیا ہوا، میں نہیں کر سکتا۔ تو یس، اعمال کا خالق اللہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کر رہا ہے، یہ بالکل مطلب نہیں ہے، نہ ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں۔ ایکشن آر کریٹڈ بائی گاڈ، اونلی دین وی کین ڈو اٹ۔ اگر ایک ایکشن کریٹ ہی نہیں ہوا ہم کر ہی نہیں سکتے۔ اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں کنفیوز کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چیک کریں دونوں ایک بات ہے، جانتا ہے لکھا ہوا ہے جانتا ہے، یہ صرف فارم کا ڈیفرنس ہے، بات تو ایک ہی ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آج ہم جو کچھ ایکشنز کریں گے یا کل کریں گے یا مستقبل میں کریں گے، اگر وہ کسی کو پتا ہو تو کیا ہم مجبور یا ایکٹر بن جاتے ہیں کہ نہیں، اور ڈائریکٹر کوئی اور ہوتا ہے؟ ایسا ہے؟ اس حد تک کہ ہماری مرضی نہ ہو ہم ایگزیکٹ وہی کریں گے، مجھے 100% وہی کرنا ہو، تو کیا پھر میں ایکٹر بن جاتا ہوں جس کا ڈائریکٹر کوئی اور ہے؟ تو جواب ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر میں اس سے ہٹ کے کچھ کر ہی نہیں سکتا پھر تو میں مجبور ہو گیا نا۔ کیا اللہ نے جو کچھ لکھا ہے اس سے ہٹ کے میں کچھ کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ وہ چینج ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ میں نے وہی کرنا ہے؟ ہاں۔ پھر میں ایکٹر ہو گیا نا، پھر تو میری مرضی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے تب تک جب یہ انسان کے بارے میں ہو۔ اگر انسان کو سب کچھ پہلے سے پتا ہونا اور ہمیں وہی کرنا ہو پھر تو ہم مجبور ہیں۔ لیکن رب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے۔ کیوں؟ رب کا معاملہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ دیکھیں، رب کا علم لامحدود ہے۔ رب نے وقت، ٹائم اینڈ اسپیس جسے کہتے ہیں، کریٹ کیا ہوا۔ رب ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ جانتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آج 2023 کو دیکھنا چاہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ عمران اپنی مرضی سے 2023 میں کیا کر رہا ہے، کیا اللہ دیکھ سکتا ہے؟ جی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ پہ کیا حدود ہے؟ وقت اللہ نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ کیا اللہ کل میں جانگ سکتا ہے؟ جی جانگ سکتا ہے۔ کیا اللہ مستقبل دیکھ سکتا ہے؟ ہاں جی دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ اپنی مرضی سے، اب میرے ورڈ نوٹ کریں، کیا سارے لوگ اپنی مرضی سے کیا کر رہے ہیں اللہ دیکھ سکتے ہیں فیوچر میں؟ جی دیکھ سکتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ کے لیے کسی بھی لحاظ سے کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، تو اللہ مستقبل کو دیکھ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کر رہا کہ اللہ مستقبل کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے، میرا ایکشن ڈکٹیٹ نہیں کروا رہا۔ کیا اللہ یہ جان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ میں 2030 کے اندر، 2040 کے اندر اپنی مرضی کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ جی اللہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ پھر بیک ڈیٹ میں لکھ کیوں نہیں سکتا؟ اللہ بیک ڈیٹ میں لکھ سکتا ہے نا پھر۔ کیا اللہ نے جب زمین اور آسمان تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے، کیا اللہ آج کے دور کو دیکھ سکتا تھا؟ جی دیکھ سکتا تھا۔ کیا اللہ جان سکتا تھا کہ عمران اپنی مرضی سے کیا کر رہا ہے؟ جان سکتا ہے بالکل۔ کیا اللہ بیک ڈیٹ میں لکھ سکتا ہے؟ لکھ سکتا ہے۔ تو پھر کنٹرڈکشن کہاں سے آ گئی؟ اللہ کا جان لینا اور لکھ لینا مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ نے وہی لکھا جو اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔ اللہ نے وہی لکھا ہے جو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں۔
تو رب مستقبل کے حالات کو ان اے سینس ڈکٹیٹ نہیں کر رہا، اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. رب کا جاننا اور میرا عمل کی آزادی یہ آپس میں کنٹرڈکٹری نہیں ہے. یہ صرف اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے اور وہ مستقبل کے تمام اعمال سے واقف ہے، جانتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کر رہے ہیں. اس لیے ہماری آزادی نہیں ختم ہوتی. جو عمل ہمیں نظر آتا ہے نا کہ ہم آزاد ہیں، یہ ہم آزاد ہیں، بس ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. ہم یہ ایکسکیوز اللہ کو نہیں دے سکتے کہ اللہ ہم نے تو وہی کرنا تھا جو آپ نے لکھا ہے، اللہ نے وہی لکھا ہے جو میں کروں گا، کیونکہ اللہ فیوچر کو دیکھ سکتا ہے. بس ہم اپنے ان اعمال کے ذمہ دار ہیں جو قضا میں فعال نہیں کرتے. ہاں جو انسان کے اختیار سے باہر والے اعمال ہے جس کو قضا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ہم ذمہ دار نہیں، لیکن ہم قضا کے اعمال پہ صبر و شکر کرتے ہیں اور جس میں ہماری آزاد مرضی ہے اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ہم پابند ہیں کہ اپنے اعمال میں اس شریعت کے مطابق سر انجام دیں. اور آخر میں یاد رہے کہ رزق پری ڈیٹرمنٹ ہے، رزق قضا ہے، موت فکس ہے، یہ قضا ہے. رزق کے لیے کوشش کرنا میرے اختیار میں، یہ میرے کنٹرول کا دائرہ ہے. جس کو کہ اللہ نے نفقہ فرض کیا ہے اس لیے میں کوشش کرنا مجھ پہ فرض ہے، اگر میرے پاس نہیں ہے پہلے سے مال. لیکن رزق کتنا ملے گا یہ قضا ہے، پری ڈیٹرمنٹ ہے، پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، قضا ہے، ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے. اس کو ایفرٹ کرنا فرض ہے، نہیں کروں گا تو گناہ ہوگا اگر میرے پاس نفقہ نہیں ہے، لیکن رزق انکریز ڈیکریز نہیں ہوتا. موت کا وقت علاج کرنے سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. علاج کرنا اپنی جگہ سنت ہے، لیکن علاج کرنے سے موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ ایمان کی بات ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن پاک میں اور حدیث میں بتایا ہے. اس لیے ہم ایمان کی وجہ سے مانتے ہیں اور ہم تجربے کر کے بھی دیکھ لیں گے کہ ایسا ہی ہے. اس لیے ہمارا کام ہے حلال محنت کرنا. رزق کم ہو زیادہ وہ پہلے سے مقرر ہے. علاج کی کوشش کرنا، موت کا وقت پہلے سے مقرر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قضا پر راضی رکھے اور اپنے کنٹرول اعمال میں شریعت کی پابندی نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ علیہ.